السلام علیکم ناظرین، امید آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہزاروں سال پہلے دنیا میں ذوالقرنین نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ بہت ہی بہادر اور انصاف پسند تھا۔ اس کی فیاضی اور رحم دلی کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہوئی تھی۔ اس کی سلطنت اتنی وسیع اور عریض تھی کہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جس علاقے کو بھی فتح کرتا وہاں کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے احکام کی دعوت دیتا۔ لوگوں پر اس دعوت حق کا یہ اثر ہوتا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیتے تھے اور اس کے فرما بردار بن جاتے تھے۔ اس کے بدلے میں انہیں وہ سہولتیں مہیا کرتا تھا جس سے یہ لوگ آرام و سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جو لوگ اس کی بات ماننے سے انکار کرتے، شرک و ظلم اور برائی کے ہی راستے پر قائم رہتے اور دشمنی پر اتر آتے تو انہیں سخت سزا دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو طاقت اور وسائل کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر طرح کے راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی۔ اس طرح دین الہی کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی بادشاہت بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ ذوالقرنین بادشاہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس جگہ پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا جہاں ایک قوم آباد ہے جس کے لوگ نیم وحشی ہیں۔ ان لوگوں کے قد بہت چھوٹے اور رنگ سرخ ہے۔ نہ تو ان کے رہنے کے لیے کوئی مکان ہے اور نہ یہاں کوئی درخت موجود ہے۔ سورج کی تپش اور دھوپ سے پناہ لینے والی وہاں کوئی چیز انہیں نظر نہ آئی۔ یہ لوگ مچھلی کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ صبح جب سورج نکلتا تو یہ پانی میں چلے جاتے اور جب سورج غروب ہونے لگتا تو یہ پانی سے باہر نکل آتے تھے۔ ذوالقرنین کا لشکر جب ان کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ صبح سورج نکلتے وقت تک یہاں نہ ٹھہرنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو یہاں رات سے چلے جائیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہاں یہ ہڈیوں کے ڈھیر کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں پہلے ایک لشکر آیا تھا اور صبح سورج کے نکلنے تک یہیں ٹھہرا رہا، تو یہ سب مر گئے، یہ ان کی ہڈیاں ہیں۔ چنانچہ ذوالقرنین اور اس کا لشکر وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ پھر ان کا گزر قفقاز نامی علاقے سے ہوا۔ ملک قفقاز بحر اسود اور بحر خزر کے درمیان واقع تھا، جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں باکثرت موجود تھی۔ ان پہاڑوں میں دو پہاڑ جو بہت اونچے تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے، جن کے درمیان ایک بہت ہی تنگ راستہ تھا جس میں سے کوئی بڑی فوج نہیں گزر سکتی تھی۔ ان پہاڑوں پر انہیں ایک قوم ملی۔ اس قوم کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ ان پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے وہاں دو وحشی اور خطرناک قومیں آباد ہیں جن کی تعداد بے شمار ہے۔ ان کو یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ میں یاجوج کی قوم رہتی ہے اور دوسرے پہاڑ میں ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ ان کی صورتیں بہت ڈراؤنی اور بدصورت ہیں۔ ان کے قد و قامت مختلف ہیں، بعض تو بہت لمبے قد والے اور بعض کا قد صرف ایک گز ہے اور کچھ ایک بالشت کے ہیں۔ ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں۔ جب یہ لوگ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں اور ان میں شرم و حیا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور کوئی دوسری چیز پیدا نہیں ہوتی، لہذا اسی کو روزانہ کھاتے ہیں۔ ان کا کوئی دین اور مذہب بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ ہی مانتے ہیں، اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصے سے زندہ ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اچانک ان پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہے اس میں سے نکل کر یہاں آتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں اور جو بھی نظر آئے اس کو مار ڈالتے ہیں اور ہمارے کھیت اور جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ ہم ان وحشی اور ظالم قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کی قوت و طاقت اور عقل کو دیکھ کر ان سے درخواست کی کہ اگر آپ رضامند ہو تو ہم آپ کے لیے بہت سا مال جمع کر دیں گے۔ آپ ہمارے محفوظ رہنے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان اس راستے کو کسی مضبوط دیوار سے بند کر دیں تاکہ ہم ان وحشی اور ظالم کی روزمرہ کی تکلیف سے بچ جائیں۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی ہر طرح سے مدد اور تعاون کریں گے۔ جب ان لوگوں نے ذوالقرنین بادشاہ کے سامنے اپنے سارے حالات بیان کیے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اس کا انتظام کرتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے اور میرے رب نے مجھے جو طاقت اور وسائل عطا کی ہے میں اس سے تمہاری مدد کروں گا۔ ہاں تم اپنی قوت اور طاقت سے کام کاج میں میرا ساتھ دو تو میں ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں تاکہ یاجوج ماجوج آئندہ تمہارے علاقے میں داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ آگ میں لوہے کو پگھلا کر اس لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے گئے اور ان تختوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر ان جوڑوں کی جریوں کے درمیان تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا۔ جب لوہے کی دیوار مکمل ہوگی تو ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اب اس دیوار کی چاروں طرف آگ جلا دی جائے۔ چنانچہ جب آگ کی تپے سے یہ لوہے کی دیوار بالکل انگارے کی طرح سرخ ہوگی تو تانبا پگھلا کر اس کا محلول اس دیوار پر ڈال دیا گیا۔ اس طرح ٹھنڈی ہو کر یہ دیوار بہت ہی مضبوط اور پختہ ہوگی۔ دونوں پہاڑ اور لوہے کی یہ دیوار مل کر ایک پہاڑ میں تبدیل ہو گئے۔
ذوالقرنین بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اب یہ یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سراغ کر سکیں گے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ دیوار ہمیشہ قائم رہے گی۔ جب اللہ کو حکم ہوگا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج آج بھی اس دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ ایک روایت میں ہر روز یاجوج ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ اس دیوار کو توڑ کر باہر آ جائے، لیکن باحکم خدا وہ اسے توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک سب مل کر اس دیوار کو چاٹتے ہیں، جس سے یہ دیوار انڈے کی چھلکے کی طرح پتلی ہو جاتی ہے اور ٹوٹنے کے بالکل قریب ہو جاتی ہے۔ شام ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل اس دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر چونکہ وہ اپنی زبان سے انشاءاللہ نہیں بولتے، اس لیے وہ دیوار ان سے نہیں ٹوٹتی۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے۔ قیامت کے نزدیک ان کی قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا اور جب بڑا ہو جائے گا تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کہہ کر اس دیوار کو چاٹنا شروع کرے گا اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑھ کر کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، تو یہ دیوار اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج کی پوری قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی۔ تبرستان کا دریا جب ان کے راستے میں آئے گا تو یہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جہاں جہاں جو چیز پائیں گے اسے کھا جائیں گے۔ جب یہ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ کے نزدیک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم زمین میں تو سب کو قتل کر چکے ہیں، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں، اور اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون میں بھر کے واپس لوٹا دے گا، تو یاجوج ماجوج سمجھے گے کہ آسمان کے لوگ بھی مارے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ دور ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں دوبارہ نازل کرے گا، اور حضرت عیسیٰ جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس پہاڑ پر پہنچیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ یاجوج ماجوج پر عذاب بھیجے گا تو ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا جس سے صبح تک یہ سب مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس پہاڑ سے زمین پر اتریں گے تو زمین پر ایک بالسٹ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی، ہر جگہ یاجوج ماجوج کے قوم کے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ پھر عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجے گا، وہ ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ پھل پیدا کر۔ یہ پھل اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ایک انار بہت سے آدمیوں کے لیے پیٹ بھر کر کھانے کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ دینے والے جانوروں کی دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ اس اثنا میں اللہ تعالیٰ ایسی آواز چلائے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ دنیا میں صرف برے اور خراب لوگ رہ جائیں گے اور ان پر قیامت ہوگی۔ پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔